ویسے تو ہمارا یہ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں ہے، لیکن پچھلے 2-3 پروگرام سے میں آپ کی خدمت میں علم کے حصول کے سلسلے میں فضیلت اور کمال کے پہلو ذکر کر رہا تھا، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر کم از کم کچھ علوم کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، انہیں وہ تو سیکھنا ہی چاہیے، چونکہ ہمارے ہاں علم کب سیکھنا ہے اور کتنا سیکھنا ہے اس کا کوئی شعور حاصل نہیں ہے۔ اگر 1,00,000 گھر لے لیں مسلمانوں کے بڑی معذرت کے ساتھ، تو اس میں سے شاید کوئی ایک آدھ گھر ایسا نکلے گا جس میں بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے علم دین جو شریعت نے لازم کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم سے لوگ 40 سال 45 سال کی عمر میں وہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں جو یقیناً انہیں 7 سے 10 سال کے درمیان سیکھ لینے چاہیے تھے، ان پہ لازم تھا کہ وہ سیکھتے، اور ان کے والدین پہ لازم تھا کہ وہ ان کو سکھاتے، لیکن اتنی طویل عمر گزر جانے کے بعد بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچکانہ سوال یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کم اہمیت اگر کسی چیز کو دی گئی ہے تو وہ دین ہے، جس کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اور ہم نے علم دین کے حصول کو صرف دینی لوگوں کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ داڑھی والے ہوں، امامے والے ہوں، دارالعلوم میں جو پڑھ رہے ہوں وہ بس سیکھیں، باقی ہم نہیں سیکھیں گے۔ یہ ہماری غلط تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حاصل کرنے کو صرف داڑھی والوں کے ساتھ، امامے والوں کے ساتھ، مذہب سے گہرا تعلق رکھنے والوں کے ساتھ یا کسی دارالعلوم میں پڑھنے والوں کے ساتھ مقید نہیں فرمایا ہے۔ جہاں پر آپ دیکھ لیں مخاطب تمام مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین کو سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرض علوم کے بارے میں بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دے ہوں، اگرچہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدے کا بیان ہمارا یہاں پر موضوع نہیں ہوتا ہے، ہم احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں کلام کرتے ہیں، یعنی ایسے احکام کے بارے میں جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہو، جبکہ عقیدہ اور اعتقاد کا تعلق ہمارے قلب اور ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک یقین کا نام اعتقاد ہوتا ہے، یقین کا نام عقیدہ ہوتا ہے، مخصوص کچھ اور شرائط ہوتی ہیں اس کی، تو لہٰذا یہ ہمارا موضوع بحث پروگرام کے اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے ویور یہ چاہ رہے ہیں کہ فرض علوم کا بیان ایک مرتبہ یہاں ہو جائے، جو کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں کالز بھی لینی ہوتی ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں، ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ عقیدہ ایک اعتقاد کا نام ہوتا ہے، ایک یقین کا نام ہوتا ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہوتا ہے، اور ایسا دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے، ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کی جانب مخالف کو انسان بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، تو ہمیں اس کا یقین حاصل ہے، اور یہ یقین ہم نے ایسا نہیں کہ اپنے پاس سے بنا لیا ہو، بلکہ اس پر قرآن و حدیث سے ہمارے پاس شرعی دلائل موجود ہیں۔ اور اس کی جانب مخالف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اسے ہم نے اپنے قلب سے بالکل دور کر دیا ہے کہ اس کا شائبہ تک نہیں ہے، تو بس وہ یقین جو کسی شرعی دلیل سے ہمارے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کی جانب مخالف کو ہم بالکل ختم کر دیں، اس کو اعتقاد یا عقیدے کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ صرف ایک یقین کا نام ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ پہلے کالر ہیں، کال بھی لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تو ابھی خدمت میں عقیدے کے بارے میں عرض کر رہے تھے، تو عقیدہ اصل میں ایک یقین کا نام ہوتا ہے جو کسی شرعی دلیل سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور اتنا قلب میں جگہ پا جاتا ہے، یا ہم اس کو اتنا یقین کو پختہ کر لیتے ہیں، اپنے قلب میں جگہ دیتے ہیں کہ اس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یقین مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ مثلا کوئی شخص عادل شخص آپ کو آ کے خبر دے دی امریکہ ہے، امریکہ کا یقین رکھنا قلب میں، اور اس طرح یقین رکھنا کہ جانب مخالف ختم ہو جائے، اس کو کوئی بھی عقیدہ نہیں کہے گا، اس کا تعلق مذہب سے بھی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو مطلقاً عقیدے کی تعریف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں عقیدہ اسلام یا عقائد اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اعتقادات، وہ نظریات، وہ یقین کہ جن کو اگر آپ دل میں مکمل طور پہ 100% جگہ دیں گے
تو اسلام میں داخل ہوں گے یا داخل رہیں گے، اور اگر ان میں سے ذرا بھی کمی آ گئی، ان کے جانب مخالف کو تھوڑا سا بھی آپ نے دل میں جگہ دے دی، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ انہیں کہتے ہیں عقائد اسلام۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی، ایک اور دے دیتے ہیں۔ جیسے کوئی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بالکلیہ بند ہے۔ نہ کوئی آپ کے مرتبے کا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے چاہے وہ آپ کے مرتبے سے کم، بالکل نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہے، یقین ہے اس کو، اور یقینی سی بات ہے شرعی دلائل سے حاصل ہوا ہے، اور اس کا تعلق مذہب سے بھی ہے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، کوئی شخص اگر معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ اور نبی بھی کوئی آ سکتا ہے، چاہے وہ نبی کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ہو یا نہ ہو، آ سکتا ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے اس صحیح عقیدے کی جانب مخالف کو اپنے قلب میں جگہ دے دی، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا، آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ اس یقین، اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہو، اس کا تعلق مذہب سے ہو، دل میں بالکل پکا راسخ جڑ پکڑ لے، اور اس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو جائے، بالکل معدوم ہو، کہتے ہیں عقیدہ۔ تو اب عقائد اسلام یہ بنیں گے کہ جن کے اوپر آپ کا یقین، ایسے اعتقادات کہ جو آپ کو اسلام میں داخل کر دیں، اور اگر ان میں گڑبڑ ہو، خرابی ہو تو اسلام سے باہر کر دیں، انہیں عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں عقیدے کی تعریف عرض کی تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عقیدہ انسان اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا، کیونکہ ہم نے آپ کی اس کو تعریف کرتے ہوئے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے ایک شرعی دلیل موجود ہونی چاہیے، اور عقیدے کے سلسلے میں شرعی دلائل 4 ہوتے ہیں، یعنی 4 دلیلوں میں سے کسی ایک سے اگر عقیدہ ثابت ہوگا تو اس کو پھر عقیدہ مانا جائے گا اور اس کی کوئی اہمیت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو گویا کہ پھر وہ گمراہی ہے، فساد ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، تیسرا عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ قرآن ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین کہ جو صحیح اور اچھے طریقے سے اور بہت ہی محتاط طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تیسرا ہے عقل سلیم۔ عقل کہتے ہیں کہ ایسے نور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمایا ہے، ہماری ذات میں اس کو رکھ دیا ہے، اور اس کی برکت سے ہم ہدایت، گمراہی، اچھائی، برائی، صحیح، غلط اور بہتر، کم بہتر میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اس کو عقل کہتے ہیں۔ گویا کہ ایک نور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ اس کا جسم میں مستقر اور ٹھکانہ کہاں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا ٹھکانہ دماغ کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قلب قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل قوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دماغ میں چوٹ لگ جائے تو یہ نور عقل بعض اوقات زائل ہو جاتا ہے، اور انسان پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ دل میں چوٹ لگ جائے تو کبھی بھی انسان کی عقل زائل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا صحیح آپ ہی کا قول محسوس ہوتا ہے کہ دماغ اصل میں وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر اللہ نے اس نور کو پیدا فرما دیا ہے، اور اس نور کی برکت سے ہم ہدایت، گمراہی، صحیح، غلط، اچھائی، برائی میں تمیز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جانوروں میں یہ نور عقل موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ اچھائی، برائی، صحیح، غلط میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ گٹر کا پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے ہاں ماں باپ کا رحمت کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے تو تعلق ہوتا ہے کہ ماں بچے پہ شفقت کر رہی ہے، اور بچہ جب تک بچپنے کے حالت میں رہتا ہے اپنی ماں سے بڑا لگاؤ رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہو جاتا ہے پھر یہ تمام سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے آپ معاملات دیکھیں کہ ان میں نور عقل کی کمی کی بنا پر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پاگل ہوتے ہیں، ہمارے ہاں انسان ہیں لیکن پاگل ہو گئے ہیں، ان سے بھی وہ نور عقل زائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل کو آپ دیکھیں کبھی وہ کیچڑ میں گرا ہوگا، کبھی گندی چیز کھا رہا ہوگا، کبھی اپنے آپ کو دیوار میں مار رہا ہوگا، گویا کہ وہ نور عقل نکل جائے تو یہ تمام چیزوں کی تمیزیں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سلیم کی قید ہے، عقل سلیم۔ عقل سلیم سے مراد جو عیب سے سلامت ہو۔ عیب بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایک یہی کہ جہالت کا عیب، جس کے اندر جہالت ہوگی
اس کی عقل صحیح طور پہ کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، یہ چیزیں اکثر عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور اس کے مکمل استعمال کو روک دیتی ہیں۔ تو عقیدہ عقل سلیم سے بھی ثابت ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آپ قرآن اٹھا لیں، حدیثیں اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بہت زیادہ کلام نہیں کیا گیا۔ ذات کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کو ہی منع فرمایا، اور یہ میں اس پہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقائد درس کروں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ کوئی بھی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات پر غور و تفکر کرو۔ تو قرآن اور حدیث بہت زیادہ اس پر خاموش ہے، لیکن جب یونان سے منطق اور فلسفہ کڈ ہو کر عربک میں ٹرانسلیٹ ہو کر عربوں کے درمیان آیا تو وہ علوم عقلیہ کہلاتے ہیں، ہر چیز پر اعتراض عقل کے ذریعے۔ تو علماء مجبور ہوئے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات، صفات پر اعتراضات کیے، تو مجبوری ہوئی کہ ہم بھی فلسفہ اور منطق سیکھیں اور انہی جو ان کی مخصوص ٹرمز ہیں ان میں اپنے عقائد اسلام کا دفاع کریں۔ تو پھر مجبوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے عقائد بنا لیے جائیں کہ جن پر ایک کچھ لمیٹیشنز قائم کر دی جائیں کہ جس کے بعد سوچنا بالکل منع ہو، اگر آپ آگے بڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے، لہٰذا پھر اللہ کی ذات و صفات پر کلام مجبوراً کیا گیا، حالانکہ قرآن و حدیث اس پہ خاموش تھے۔ اور جمہور علماء اسلام نے ان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقیدے وضع فرمائے، اور وہ اپنے پاس سے نہیں، پیچھے اس کے قرآن و حدیث کی تعلیم ہی تھی، لیکن بہرحال عقل کا بہت زیادہ دخل رکھا، تو وہ عقیدے اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہوئے، حالانکہ اس میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل سلیم سے ایجاد کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، اور اللہ کی ذات کے عین مناسب ہیں کہ یہ ہونے چاہیے تھے، جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا تو آپ کو اس کی نشاندہی بھی کروں گا۔ چوتھا ہوتا ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم کہتے ہیں بڑی کو، بڑی جماعت۔ تو یہ بھی ایک یاد رکھیں کہ شرعی دلیل ہوتی ہے، اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ عقیدہ درست ہوگا، کیونکہ اس پہ دلائل موجود ہیں کہ بڑی جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو مختصر میں ان چاروں کے اوپر ایک ایک دلیل عرض کر کے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اور آگے پروگرامز میں چلتے رہیں گے۔ قرآن سے عقیدہ حاصل کیا جائے گا، وجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہدایت ہمیں دو طرح کی چاہیے، ایک عقیدے میں ہدایت چاہیے، ایک عمل میں ہدایت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب شاید کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن واقعی صحیح عقیدے بیان کر رہا ہے، اس پر ہمیں دلیل چاہیے، اور آپ قرآن سے ہی دلیل دے رہے ہیں، پہلے قرآن کو تو صحیح ثابت کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام میں ایک ایسی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ جن پر اگر غور و تفکر کر لیا جائے تو کوئی بھی شخص مجال انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہماری واحد آسمانی کتاب ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنا پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں اور کسی بھی مذہب میں ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جیسی نازل کی گئی ویسی محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے، اور وہ یوں کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس پوری کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 6666 آیات ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے 5-6 سال کے بچے مکمل حفظ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے۔ اگر ہمارے اردو کے اندر جو ہماری مادری زبان ہے اس میں 16 صفحے کا ایک رسالہ دے دیا جائے تو شاید ہمارے بچے اسے یاد نہ کر سکیں، یا بہت محنت کے ساتھ یاد کر لیں تو پھر وہ فوراً نکل جائیں، لفظ ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن یہ پورا قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، کوئی ان کا حافظ نہیں تھا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں اس کے حافظ موجود ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ پوری دنیا کے قرآن جمع کر لیں، کہیں پر بھی زبر زیر پیش کی آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی، تبدیلی نظر نہیں آئے گی، اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ وہ بہترین کتاب ہے، ہمارا دعویٰ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی اس کو غلط ثابت کر کے بتائے۔ اس میں جو مضامین موجود ہیں وہ ایسے مضامین ہیں کہ جن پہ غور و تفکر کر لے تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ قرآن عظیم نے کلام نہیں کیا، جس سے ثابت ہو جائے گا
کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور عربک جتنی بھی بکس ہیں ان سب کی لینگویج کو سامنے رکھیں، ان سب کے جو لکھنے کے یا کلام کے اسلوب ہیں ان کو سامنے رکھیں، قرآن عظیم کو بھی رکھیں، بے اختیار آپ کہیں گے کہ اس میں جو کلام ہے یقیناً وہ ان تمام کلام سے زیادہ آسان، سلاست، روانی والا ہے، اس میں بہت ہی چاشنی ہے، کیونکہ وہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو گویا کہ قرآن عظیم کے لاکھوں نسخے کائنات میں موجود، لاکھوں حافظ موجود، اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ خود ارادہ فرما رہا ہے، اس لیے ہمارا یقین اور اعتقاد ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہی ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے خرابی کی۔ کوئی اگر کرنا بھی چاہے گا، ہمارا چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں جا بجا چیلنج دیتا ہے۔ جب میں قرآن کے بارے میں عرض کروں گا عقیدہ تو انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے چیلنج ہے۔ پوری کائنات کے اندر کہیں پر بھی قرآن عظیم میں کوئی زیر زبر پیش کی غلطی کر دے اور اس کو چھاپ دے، لاکھوں قرآن چھاپ دے، انشاءاللہ چلے لاکھوں تو پکڑے جائیں، ایک قرآن چھاپ دے، انشاءاللہ وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، فوراً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے اس کی غلطی کو پکڑ لے گا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں حافظ قرآن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے بھی پڑھیں وہ ایسے بیٹھے ہوں گے، سامنے قرآن بھی نہیں ہے لیکن فوراً ذہن کے اندر آگے غلط ہے، غلط لکھا ہوا ہے، پکڑا جائے گا۔ تو قرآن میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر ایک ایسی کتاب جس میں تبدیلی کی نہیں ہے، اور اگر کوئی تبدیلی شرارتاً کر بھی دے تو وہ قائم نہیں رہے گی، اجتماعی طور پہ کبھی بھی عام نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کتاب پر اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے، اور اسی سے حاصل کردہ عقیدوں کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یا اپنے جو آپ نے عقائد و نظریات قائم کرنے ہیں اس کے لیے اسی کو بنیاد بنانا سب سے بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت سی باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم اس کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فرض علوم کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو ارادہ کیا تھا کہ کچھ معلومات فراہم کی جائیں، اور فرض علوم تین طرح کے علوم پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک عقائد کا علم بما دلائل، دوسرا احکام شرعیہ عملیہ کا علم، اور تیسرا گناہوں کی معرفت۔ تو کوشش کریں گے کہ ان تینوں پر انشاءاللہ احکام شریعت میں کلام کیا جائے۔ عقیدے کے بارے میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان سٹارٹ کیا تھا کہ عقیدہ اس پختہ نظریے کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہوتا ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، اور وہ دل میں ایسا راسخ ہو جاتا ہے، ایسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ اس کی جانب مخالف بالکل 0% ہوتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ قرآن بتایا، کیونکہ سرکار سے ہم نے خود نہیں سنا، قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ہمیں ایک قرآن شرعی دلیل سے حاصل ہوا، ہمارے دل میں راسخ ہو گیا ہے، اور اس کی جانب مخالف یعنی اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے یا خدا ایک نہیں ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، یا وہ اس کا کوئی بھی ایک شائبہ تک نہیں ہے۔ اسی کا نام عقیدہ ہوتا ہے۔ پھر یہ دو طرح کے عقائد ہوتے ہیں۔ عقیدے کی جمع عقائد ہے، اگر اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، یعنی ایسے نظریات کہ جن پر پختہ اعتقاد اسلام میں داخل کر دیں، اور اگر وہ اعتقاد میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے تو اسلام سے انسان باہر ہو جائے تو انہیں عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔ اور اگر مخصوص اسکول آف تھاٹ کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، جیسے مختلف مکاتب فکر آپ اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، وہ ان کے مخصوص عقائد ہوتے ہیں جو بعض اوقات براہ راست اسلامی عقائد یا اسلام والے عقائد نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ نظریات ہر ایک مکتب فکر والا رکھتا ہے، تو اسے پھر اسی مکتب فکر کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، فلاں کے عقائد، فلاں کے عقائد، فلاں کے عقائد۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلے دور میں چاہے عقیدہ ہوتا تھا یا علم فقہ، جس کو آج ہم علم فقہ کہتے ہیں، یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، دونوں پہ لفظ فقہ کا اطلاق ہوتا تھا۔ یعنی لفظ فقہ یعنی فقہ سمجھنے کا ایسا علم تھا جس میں عقائد بما دلائل سیکھے سکھائے جائیں، اور اسی طریقے سے احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جانا جائے۔ اب ان دونوں میں فرق کیسے کریں، عقائد کے مسئلے میں اور فقہ کے مسئلے میں؟ تو یوں کر دیا کہ جو عقائد بما دلائل والا علم تھا اسے کہا فقہ اکبر، اور دوسرے کو کہا فقہ اصغر۔ پہلے دور میں یہ تقسیم تھی، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقائد اسلام پر ایک کتاب ہے فقہ اکبر کے نام سے، اور ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، شرح فقہ اکبر۔
وہ عقائد پر مشتمل ہے، اور فقہ اصغر اسے کہا جاتا تھا، یعنی احکام شرعیہ عملیہ کو. چونکہ ہماری اخروی زندگی کے لحاظ سے عقائد زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک ہو تو عمل کی کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر عقیدہ خراب ہو تو انسان لاکھ اعمال کر لے، رات دن نیکیوں بظاہر نیکیوں میں صرف کر لے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یوں سمجھ لیں جیسے آپ ایک فیکٹری میں جاب کریں، پھر وہاں پر جو کام دیا گیا کریں گے تو آپ سیلری کے مستحق ہوں گے، اور اگر ایک شخص جس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا ویسے ہی پچھلے راستے سے داخل ہو کر سارے وہ کام کر دے جو امپلائی کر رہے ہیں، اور آخر میں آخر کہے لائیے جی سیلری، تو یقینی سی بات ہے اسے سیلری نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس کو پہلے اس سے معاہدہ طے نہیں ہوا تھا. تو یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک معاہدہ فرمایا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ جو اسلام میں داخل ہوگا، ایمان لائے گا، پھر نیک اعمال کرے گا، اسے باقاعدہ جنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی، میدان محشر میں عزت کی صورت میں سیلری ایک طرح دی جائے گی، مزدوری دی جائے گی. اور جو ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ چاہے کتنے اچھے کام کر لے اس کو کچھ آخرت میں نہیں ملے گا. تو لہٰذا عقیدے کی چونکہ اہمیت بہت زیادہ تھی اس لیے اس کو اکبر کہا گیا، اور احکام شرعیہ عملیہ کی اہمیت اس سے کم تھی تو اس کو اصغر کا نام دے دیا گیا. لیکن پھر تھوڑا آگے چلے تو ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا کہ فقہ کا لفظ صرف احکام شرعیہ عملیہ کے لیے استعمال ہونے لگا، اور اب علم فقہ کی تعریف یہی ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جس علم میں جانا جاتا ہے اس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے. اور جو عقائد کا علم تھا اس کے ساتھ لفظ فقہ ہٹا دیا اور اسے کہا گیا علم الکلام، علم کلام یا علم الکلام. تو جو علماء ایسے ہمارے اکابرین گزرے، یعنی فقہ کی اصطلاح جب ہم تقسیم ہو گئی، فقہ صرف احکام شرعیہ عملیہ کے ساتھ خاص ہو گیا اور عقیدے کو علیحدہ کر دیا گیا، اس کا نام علم الکلام رکھ دیا گیا. تو جو علماء پھر علم الکلام سے شغف رکھتے تھے انہوں نے اس علم کی ترویج و ترقی میں اپنی زندگیاں صرف کیں، انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے. اور جو علم فقہ کے ساتھ خاص ہو گئے، احکام شرعیہ عملیہ اور ان کے دلائل پر غور و تفکر کرنے لگے، انہیں فقہا کہا جاتا ہے. تو یہ بیسک اصطلاحات ہیں جو ہمارے ینگسٹرز کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے علماء متکلمین نے یہ فرمایا یا صرف متکلمین نے یہ فرمایا، تو سمجھ جائیے گا کہ ان علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنہوں نے عقائد کو دلائل کے ساتھ جاننے والے یا جس میں ایسے علم سے جن کا تعلق تھا کہ جس میں عقائد کو دلائل کے ساتھ جانا جاتا ہے، اس کے دلائل قائم کیے جاتے ہیں. اور جب آپ کے سامنے کہا جائے فقہا نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ علماء ہیں جو شرعی ان احکام سے تعلق رکھتے ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، عقیدے سے نہیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ دو کیٹیگریز بنتی ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ تھوڑا سا مزید کلام کروں گا. آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جن علماء نے ایسے علم سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا اور اسی علم کی ترویج و ترقی اور تحقیق و جستجو میں اپنی زندگیاں صرف کی کہ جس علم میں عقائد کو بما دلائل ثابت کیا جائے، تو اس علم کو علم کلام اور ان علماء کو علماء متکلمین کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے احکام شرعیہ عملیہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ اس کی ترویج و ترقی کے لیے انہوں نے محنتیں کی، کتابیں لکھیں اور ان کے دلائل قائم کیے، باقاعدہ انہیں فقہا کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو علماء متکلمین جو مسائل بیان کرتے ہیں، یعنی عقیدے کے جو مسائل ذکر کیے جاتے ہیں اللہ کی ذات و صفات سے متعلق دیگر، ان کو اصول سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ یہ اصل ہوتے ہیں. اصول اصل کی جمع اصل کہتے ہیں جڑ کو، اور عقیدہ ایک جڑ کی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں اگر کوتاہی ہو، کمی ہو تو پھر اعمال بھی مقبول نہیں ہوتے، تو ان کو اصل کہتے ہیں. اور جو احکام شرعیہ عملیہ ہیں ان کو فروع کا نام دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ جی میں نے علم میں اصول اختیار کر لیا، میں اصول کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو اس کا اطلاق علم العقائد پر بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ جو اس کے مسائل ہوتے ہیں ان کو اصول سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ تھوڑا سا سمجھ سکیں گے. یہ تھوڑی سی بنیادی اصطلاحات تھیں جو ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کیونکہ یہ کتب میں بکثرت استعمال ہوتی ہیں، اور خصوصاً علم سے شغف رکھنے والی عوام جب ایسی کتابیں پڑھتی ہیں بعض اوقات تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ لکھا ہوتا ہے جو علماء متکلمین نے فرمایا، کون ہے متکلمین؟ تو امید ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اس کو رکھیں گے. پچھلے پروگرام میں یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارا عقیدہ کوئی جوش و جذبے کے تحت مارز وجود میں نہیں آ گیا ہے.
ہم نے اپنے پاس سے 4-5 آدمیوں نے مل کر ایک عقیدہ وضع نہیں کر لیا ہے، بلکہ اسی عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کے وہی عقائد ہیں کہ جو 4 قسم کے دلائل میں سے کسی ایک سے ثابت ہوں۔ آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جب اس عقیدے کو پیش کرنے والا اس عقیدے پر 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل قائم کر سکے۔ وہ 4 ہیں: نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 سنت رسول یعنی حدیث مبارکہ، نمبر 3 عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ قرآن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کافی تفصیل سے عرض کیا تھا، میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جوائن نہ کر سکے تھے، جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، جو لوگوں نے کانٹیکٹ کیے، تو اس لیے میں تھوڑی سی بات کو دہرا رہا ہوں کہ قرآن ہماری وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثال لانا ناممکن ہے، اور کوئی بھی مذہب والا قرآن کے مقابلے میں اپنی کتاب پیش کر کے بتائے، انشاءاللہ ہمارا چیلنج ہے کہ اس سے بہترین کتاب اور اس سے کامل کتاب اور اس سے زیادہ محفوظ کتاب کوئی پیش کر ہی نہیں سکتا۔ تو اور اس میں ایسا کلام ہے کہ جو یقیناً بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، اگر اس پہ کوئی بالکل تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر غور و تفکر کرے تو ماننے پر مجبور ہوگا کہ نہیں، یہ بہترین کتاب ہے، اور واقعی یہ الہامی کتاب ہے، کسی نے اپنے پاس سے وضع نہیں کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا ہے۔ جتنی بھی تاریخیں آپ دیکھ لیجئے، جتنی بھی جستجو کی گئی ہیں، اسٹڈی کی گئی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس سے بنایا ہو۔ وجہ یہ تھی کہ 40 سال میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور ان 40 سال تک آپ نہ کسی کے استاد کے پاس گئے، نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ کوئی کتاب لکھی۔ تو اس سے آپ دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ عقیدہ خالی یہ نہیں کہ جو چاہے کھڑا ہو کے اپنا عقیدہ بنا لے، بلکہ اگر کوئی عقیدہ اپنا پیش کرتا بھی ہے تو پھر 4 دلائل میں سے کسی ایک دلیل سے وہ عقیدہ ثابت ہونا چاہیے، تب اس عقیدے کی کوئی اہمیت ہوگی، جن میں سے پہلا قرآن ہے کہ قرآن سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، دوسرا حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عقیدے کی نشاندہی فرمائی ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ پھر وہ حدیث اس قابل ہو کہ جو عقیدے کو ثابت کر سکتی ہو۔ اس سے ایک الگ کلام ہے، وہ انشاءاللہ پھر کریں گے، لیکن دوسری دلیل حدیث ہے۔ تیسرا آپ کو بتایا تھا کہ عقل سلیم، یعنی ایسی عقل جو جہالت سے، تعصب سے، کینے سے، دشمنی سے اور بہت سارے عیوب سے پاک و صاف ہو، ایسے صاحب عقل لوگوں نے بھی عقائد کو وضع کیا ہے، اور یہ وہاں ضرورت پیش آتی ہے جہاں پر قرآن و حدیث خاموش تھے اور کسی وجہ سے وہاں کلام نہ کیا گیا تھا، لیکن دشمنان اسلام کی طرف سے ان مقامات پر کچھ اعتراضات قائم کیے گئے، جس کے جواب میں پھر علماء اسلام مجبور ہوئے کہ کلام کیا جائے، اور ان کو پھر صحیح طریقے سے جواب دیا گیا۔ اب جو جواب دیے گئے تھے انہیں بھی عقیدے کی شکل میں لکھ دیا گیا، جو براہ راست آپ کو قرآنی حدیث سے اگر ثبوت نظر نہ بھی آئے، لیکن بہرحال اشارے وہیں سے ملتے ہیں، لیکن صراحتاً انہوں نے ان عقائد کو وضع کیا، اور چونکہ عقول سلیمہ نے ان عقائد کے لیے کی وضع میں بڑا کردار ادا کیا، تو ہم ایک دلیل اس کو بھی مانتے ہیں کہ عقیدہ عقل سلیم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہے سواد اعظم۔ سواد اعظم بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی ایک عقیدے پر قائم ہے تو وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس امت کو گمراہی پر مجتمع نہیں ہونے دے گا۔ تو میں نے قرآن کی دلیل آپ کو بتائی تھی، ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، لہذا معلوم ہوا کہ عقیدے کے سلسلے میں ہدایت چاہیے، قرآن پڑھیں، اور احکام کے اور کسی بھی زندگی کے شعبے کے سلسلے میں آپ کو اگر ہدایت چاہیے تو قرآن ہدایت فراہم کرے گا۔ سنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یہ رسول جو تمہیں عطا کریں، جو تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو، جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کے ثبوت کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر یا کسی شے سے روک دینے پر موقوف رکھا ہے، لہذا اس سے حدیث کا حجت ہونا ثابت ہوا کہ حدیث سے بھی عقیدے ثابت ہوں گے۔ تیسرا ہے عقل سلیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے کہ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ کفار زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا، تو ان کو چاہیے کہ یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا،
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. افلا تعقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں؟ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دعوت دی ہے کہ جا کر سیر کریں اور جو آثار نظر آئیں ان سے بھی عقیدہ متعین کریں. دیکھیں اب کافر جائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ جن قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوئے تھے ان کے کھنڈرات دیکھے گا تو ایک عقیدہ واضح طور پر اس کے سامنے آئے گا کہ کوئی ایک ذات تو ایسی ضرور ہے جو ان پر عذاب نازل کرنے والی ہے. تو یوں بہت سے عقائد جو ہیں وہ عقل سلیم سے بھی حاصل ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا غور و تفکر کی دعوت دے کر آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا ہے، یعنی عقل کے ذریعے بھی آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے. تو لہٰذا عقل سلیم سے بھی عقائد ثابت ہوتے ہیں اور مزید اس کے بارے میں کلام آئے گا. اور سواد اعظم مستدرک علی الصحیحین حاکم کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 199 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. مسند حدیث سے کئی طرق سے مروی ہے اور معنوی لحاظ سے کئی مطلب جگہ آپ کو ملے گی، الفاظ بدل سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. ابداً کے الفاظ ہیں، سرکار نے صراحتاً فرمایا گویا کہ قیامت تک اس امت کی میجورٹی کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی. وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ هَكَذَا، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت اس طرح لوگوں کے اوپر ہے. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہے، یعنی کثیر لوگوں پر اس طرح ہوتا ہے. فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، سرکار نے فرمایا تو بڑی جماعت کی پیروی کرو. فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، کیونکہ جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہوا وہ آگ اور جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ ایک میجورٹی کا عقیدہ بھی ایک شرعی دلیل ہے. مثلا ایک شخص ایک عقیدہ اختیار کرتا ہے، آپ کہتے ہیں تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی بڑی تعداد کو اس عقیدے پر پایا ہے تو بس اس کا یہ کہہ دینا ہی کافی ہے، یہ بڑی دلیل ہے. لیکن بشرطے کہ واقعی مسلمانوں کی میجورٹی اس پر ہو بھی، یہ نہیں کہ خالی زبان سے الفاظ کا نکال دینا. اور اس پہ ذرا غور و تفکر فرمائیے کہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی نہیں ہونے دے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جو بڑی جماعت کے عقائد ہیں ذرا ان پہ غور و تفکر کر لیں. اور بعض اوقات بعض نادان لوگ انہی عقائد کے اوپر شرک، کفر، بدعت کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بڑی جماعت بہت سارے مسلمان ان عقائد پر قائم اور دائم ہوتے ہیں. تو یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان غلط ہے معاذ اللہ، یا پھر اس طریقے سے بلا دریغ کسی کے بارے میں اس طرح کہہ دینا یہ غلط ہے اور یہ توجہ کا طالب ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. علوم 3 اقسام میں منقسم ہے، جن میں سے پہلا عقیدے کا علم ہوتا ہے. عقیدے 2 طرح کے ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پوری میں بیان کر چکا ہوں. ایک عقائد اسلام کہلاتے ہیں اور ایک جس بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان کے عقائد کہلاتے ہیں. میرا جو موضوع بحث ہے وہ عقائد اسلام ہے، اسی پر ہم کلام کریں گے اور کوئی انشاءاللہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے. ہر مسلمان کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے اسے بھی اسے غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. آپ کو بتایا تھا کہ دلائل جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ جن دلائل سے ثابت ہوتا ہے وہ 4 ہوتے ہیں. یعنی عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ہوگا یا عقل سلیم ثابت کرے گی یا سواد اعظم یعنی بڑی جماعت. اس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، بس اس میں ایک اور وضاحت طلب بات یہ ہے کہ پہلی جو 3 ہیں یعنی قرآن سے عقیدہ حاصل کرنا، حدیث سے یا عقل سلیم کے ذریعے، اس میں عوام کو بالکل اختیار حاصل نہیں ہے. عوام ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ کر عقیدہ نکالنے کی کوشش کرے یا حدیث سے یا اپنی عقل سے کوئی عقیدہ مطلب وضع کرنے کی کوشش کرے، بنانے کی کوشش کرے، اس سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہیے. ویسے قرآن اگر عوام بھی پڑھے گی ترجمہ تفسیر کے ساتھ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو علماء سے معلوم کیے بغیر آپ ہرگز اپنے طور پہ کوشش نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط نتیجہ مرتب کر لیں، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں چاہے حدیث پڑھ رہے ہوں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے، مثلا عقیدے کے بارے میں نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، بلکہ اہل علم کے پاس آنے کی ہی دعوت دی ہے.
چنانچہ علماء سے رجوع انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا جو ہے سواد اعظم، کہ یہ ایک عام آدمی بھی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اگر دنیا بھر میں مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس عقیدے کو اس لیے اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی ایک بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس عقیدے پر ہے، اس کے لیے یہ دلیل ایک شرعی حیثیت رکھتی ہے اور بروز قیامت یہ اپنے عقیدے پر اس کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے۔ اور ان چاروں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے کچھ نہ کچھ کلام بتا چکا ہوں۔ ایک ہی بات یاد رکھیے کہ چونکہ ہم جو عقائد یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اہل سنت کے اعتبار سے ہیں، تو اہل سنت میں عقائد کے سلسلے میں دو بڑے گروہ ہیں۔ یہ بعض شاید لوگوں کے لیے نئی بات بھی ہوگی، بعض لوگوں کے لیے جو پرانے ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں مسائل کو، ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں، ایک ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ اشاعرہ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ ان کا اصلی نام علی بن اسماعیل تھا اور سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ اہل سنت میں رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں اور سن 260 ہجری میں پیدا ہوئے اور 330 میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو اب عقیدہ یوں نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نے کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، آپ اس کو قبول کر لیں، ہم اس کو قبول کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ان بزرگوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث سے عقائد نکالے، جو موجود تھے اس کو نکال کر ان کے باقاعدہ دلائل قائم کیے اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ علماء کی بڑی تعداد نے ان کے دلائل پر غور کیا اور دیکھا کہ جو عقیدہ نکالا گیا ہے بالکل صحیح ہے، تو ان عقائد کو ان کی طرف منسوب کر دیا کہ جنہوں نے یہ کہا، یہ مطلب عقلی لحاظ سے فیصلہ کر لیا کہ جو یہ عقائد انہوں نے وضع کیے ہیں، نکالے ہیں قرآن و حدیث سے اور اس کے جو دلائل قائم کیے ہیں بالکل صحیح ہیں، وہ اشاعرہ کہلائے۔ دوسرے ماتریدیاں ہیں، یہ ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور ماترید سمرقند کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ یہ اسی دور کے تھے، یعنی حضرت کے دور کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آپ عقائد دیکھیں گے، وہ جو دلائل قائم کرتے ہیں وہ بالکل حضرت ابو منصور ماترید والے دلائل ہی ہیں۔ اس لیے جو حنفی ہوتے ہیں وہ اکثر ماتریدی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ابو منصور ماتریدی کے دلائل قبول کرتے ہیں، اور اکثر جو شافعی ہوتے ہیں وہ اشاعرہ ہوتے ہیں کہ وہ حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ عقیدے قبول کرنے کا مطلب یعنی ان کے دلائل کی روشنی میں جو عقیدے ثابت ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ دلائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ یہ میں ضرور وضاحت کر دوں کہ ان دونوں بزرگوں میں صرف لفظی اعتبار سے عقائد کے بیان میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا، باقی عقیدے بالکل ایک جیسے ہیں، کیونکہ اسلامی عقائد کے اندر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کسی عقیدے کو کہے صحیح تو دوسرا کہے غلط اور ہم کہیں دونوں حق پر ہیں، کیونکہ ان دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ فقہی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل یس کہے ایک بالکل نو کہے، ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر اگر ایک یس کہتا ہے ایک نو کہتا ہے تو ضرور ایک پھر مسلمان ہوگا ایک نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو بالکل غلط کہہ رہا ہو، بلکہ عقائد کی ڈیفینیشن کے اندر اس کی تفصیل کے بیان میں تھوڑا سا الفاظ کے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے، باقی تقریباً عقیدے ایک جیسے ہی ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیں گے پھر انشاءاللہ آگے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پھر مسلمانوں میں دو بڑے گروپ ہیں، ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں، ایک ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ یہ عقائد کے اعتبار سے دو بڑے گروہ ہیں اہل سنت میں، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے عقیدے کو بالکل غلط کہتے ہوں، بلکہ عقیدے کی تشریح کے سلسلے میں صرف لفظی فرق ہو جاتا ہے، باقی نتیجہ اور معال دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریحات کو بہتر سمجھا وہ اپنے آپ کو اشاعرہ کہہ دیتے ہیں، آپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جو ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ماتریدی کہہ دیتے ہیں۔ تو اکثر جو حنفی ہوتے ہیں وہ ماتریدی بھی ہوتے ہیں اور جو شافعی ہوتے ہیں وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، اشعری ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عقیدے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں کہیں کہ جی چونکہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ تھا اس لیے میرا یہ عقیدہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عقائد کے دلائل چار ہیں، قرآن، حدیث، عقل سلیم اور سواد اعظم یعنی بڑی جماعت۔ ان چار میں سے کسی ایک دلیل سے ہی آپ اپنے عقیدے کو درست ثابت کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی عقیدہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس عقیدے کا حامل ہوں،
اور جب کوئی دلیل طلب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں دلیل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے ماں باپ ایسا کرتے آئے تھے، میرے باپ دادا ایسا کرتے آئے تھے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر میں اس کی اور تشریح کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 52 سے 54، 52، 53، 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جو حقیقتاً چچا تھے اور اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم با ادب بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ یا یہ قال کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اس کی میں وضاحت کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آپ کا یہ واقعہ جو ذکر فرمایا، اس میں واضح طور پر جب ان غلط عقائد رکھنے والوں سے دلیل طلب کی کہ تمہاری اس عقیدے پر درستگی کی دلیل کیا ہے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا۔ تو آپ نے ثابت فرمایا کہ یہ غلط ہے، وہ بھی دلال مبین میں تھے اور کھلی گمراہی میں، تو تم بھی کھلی گمراہی میں ہوگے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور ابھی اس نے کچھ عقائد وغیرہ نہیں سیکھے اور وہ کچھ عقیدوں کا حامل ہے، اور آپ نے پوچھا کہ یہ عقیدے تم نے کہاں سے اختیار کی؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے والدین نے یہی سکھایا ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ نے ان عقائد کو صحیح طریقے سے سیکھا ہوا ہے اور درست عقیدے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اولاد انہی عقائد کو اختیار کرے گی۔ لیکن یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہی بات سمجھانے والی ہے اور بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں کچھ رسومات دیکھتے ہیں، کچھ عادات و اطوار ہوتے ہیں، کچھ نظریات، کچھ خیالات، کچھ عقائد ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کا کچھ اثر قبول کرتا ہے، اپنے والدین وغیرہ کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب شریعت ہمیں اس بات کا مکلف بنا رہی ہے کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو صرف یہ تقلید اب جائز نہیں ہوگی، اب آپ پر علم کا سیکھنا فرض ہو جائے گا، اور اپنے عقائد جو آپ سالہ سال سے گھر میں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی دلیل بھی آپ کو طلب کرنا ضروری ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو بس آخری یہ عقیدے سے متعلق یہی بات کہ دیکھیں جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے ہیں، جو گھر میں ہے آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن بعد بلوغت اب آپ کا امتحان کا آغاز ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس عقیدے پہ اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس عقیدے پر پایا۔ اب آپ ان 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل ضرور اپنے عقیدے پر قائم کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں جن عقائد کے آپ حامل ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ عقائد ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن اپنے عقیدہ سیکھنے کی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی ہوتی۔ میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، میں اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور عوامی آدمی ہوں، تو ہمارے بڑے بڑے جو گھر والے ہیں انہیں اگر آپ سامنے بٹھا کر چند کویسچن بنیادی عقائد کے بارے میں کر لیجئے تو بیچاروں کو جواب نہیں آتا۔ تو معذرت کے ساتھ ناراض بھی مت ہوئیے گا، لیکن ایک حقیقت ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے آدمی مکمل طور پہ دلائل عقائد کو دلائل کے ساتھ نہیں سیکھ لیا کرتا، اس کے لیے کوشش کرنی ہی پڑے گی۔ تو بس ہمارے نزدیک تو پھر یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد اب آپ کو از خود یہ کم از کم کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے پھر آپ ہر عقیدے کو بما دلیل اس کے سامنے رکھ سکیں، اور میں گزارش کروں گا کہ آپ سب کو یہ ہمت کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ تمام جو آپ کے ذہن میں عقائد موجود ہیں وہ رکھیں، اگر نہیں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو سیکھنے ضرور پڑیں گے۔ اب جو عقیدے آپ نے لکھے ہیں اس پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل موجود ہے، اگر دلیل موجود نہیں تو پھر اس کی دلیل آپ کو قائم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اس کا وقت نہیں ہے یا آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم یہ کریں کہ احکام شریعت پروگرام دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں میں جو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ بہت ہی سلجھا ہوا
اور قرآن و حدیث کے بالکل مطابق اور موافق ہوگا، اور اس پہ باقاعدہ آپ کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے، اس کی روشنی میں پھر آپ سب اپنا مطلب اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت کوئی خرابی وغیرہ ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے خیالات، ایسے نظریات ہمارے خاندان میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے دقیانوسی پن کی باتیں، توہم پرستی کی باتیں، ان سب کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھتے رہیں گے تو بہتر ہوگا، اور میری گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کی کوشش ضرور کرے، جو میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے ذہن میں عقائد اس وقت موجود ہیں، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کتاب کے پڑھیں، کیونکہ عقیدہ وہی درست ہوگا، یعنی اس کو آپ کے حق میں عقیدہ مانا جائے گا جو آپ کی میموری کے اندر ہے، اور اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کم از کم یہ ضروری ہے۔ اتنا آپ کریں اور پھر اس کو آپ لکھیں اور اس کے دلائل کے اوپر غور و تفکر کریں، نہیں ہے تو پھر اس کو سیکھیں۔ ایک مزید کالر ہمارے پاس ہیں، اب انشاءاللہ میں کال لے کر اب جوابات کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم۔